اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو، مفہوم ہے مذاق میں بھی، مذاق کرنی پتو ہی رٹی اور اس میں کچھ نہیں ہے، اب اسے مل کر ہاں یہ عادت سے بھی بچو، یہ عادت سے بھی فرمایا جو مشتبہات سے بچے گا، کس سے بچے گا؟ مشتبہات یعنی مشکوک چیزوں، الحرام بین والحلال بین والحرام وبینہما مشتبہات، یہ معلوم ہے یہ چیز حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور یہ چیز حرام ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، سے بچو۔ اب ان کے درمیان اس میں بہت چیزیں ہیں، یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، گناہ ہے یا ثواب ہے، معلوم نہیں، یہ حلال معلوم ہے صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کرو، اور یہ چیز حرام ہے یہ بھی معلوم، الحلال بین واضح ہے اور حرام بین وہ بینہما مشتبہات، اور اس کے درمیان بہت چیزیں مشکوک ہیں اور پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک۔ اب لوگ چالاک ہوتے ہیں، مفتی صاحب سے اس طرح سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں جائز ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا استفت قلب، پہلے اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہارا دل کہتا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اب مفتی صاحب جس طریقے سے آپ اس کو پیش کرو گے وہ اسی طرح سے اس کا جواب دے گا۔ آپ نے غلط انداز میں سوال پیش کیا، مفتی صاحب کے سامنے وہی سوال آیا، اس نے کہا جائز ہے، حالانکہ آپ کا دل کہتا ہے نہیں جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے، میں نے اس کو الٹا بتایا۔ تو استفت قلب، اور یہ کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا وہی کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا۔ ہمارے بزرگوں کا ورع ایک ہوتا ہے تقویٰ، کیا ہوتا ہے؟ اور تقویٰ کا ایک اوپر کا درجہ اس کو بولتے ہیں ورع، واو را عین ورع، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے تقویٰ ایک ہوتا ہے ورع۔ ایک عورت نے مسئلہ یعنی حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا، کہا حضرت احمد بن حنبل اس سے مسئلہ پوچھو، عورت تھی تو کسی اپنے رشتہ دار کو کہا جاؤ اس کو پوچھو، تو مسئلہ کیا پوچھا؟ یہ عورت جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ قاتنہ سود کو قاتنہ یا کیا بولتے ہیں جی، ینجر قاتن توس قاتن ہماری زبان میں بولتے ہیں۔ اب اس کے ان دنوں تو بجلی کا زمانہ نہیں تھا، اب اس کے گھر میں یا چراغ میں تیل نہیں تھا، شمع نہیں تھا، جو بھی کرتے تھے لالٹین وغیرہ، اور اندھیرا تھا، تو وہاں سے ایک لوگ چلے، وہاں جب لوگ چلتے تھے کوئی شادی کا یا کچھ ایسا، وہ مشعل جلاتے تھے، وہ لکڑی اس پر کپڑا وہ جلتا ہوا، وہ مشعل برداروں کا ایک یعنی کچھ لوگ وہاں سے گزرے، اور اس مشعل کی روشنی سے اس نے چند دھاگے کاٹے، اس عورت نے چند دھاگے، سمجھے نہیں سمجھے، اس کے پاس یہ بیٹھی تھی، اندھیرا ہے، اب وہاں سے روشنی آ گئی، اب اس نے چرخہ کاٹنا شروع کر دیا اور وہ کچھ دھاگے کاٹے، اب تو تھی بزرگ عورت، کہا یہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ کہا حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے پوچھا تو اس نے کہا پہلے مجھے بتا یہ عورت کون ہے تب جواب دوں، ورنہ نہیں جواب دوں۔ اس عورت نے کہا نام نہیں بتانا، اس نے کہا میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا، تو پھر اجازت لے کر، اور یہ عورت پتہ کون تھی؟ یہ حضرت بشر حافی کی بہن تھی، کیا تھی؟ یہ بشر حافی کی بہن تھی۔ فوراً امام صاحب نے کہا مجھے پتہ تھا آپ اس کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں پوچھے گا، اس کو پتہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
اس کو بتا اس عورت کے لیے، کیونکہ اس کے تقوی کا درجہ اتنا اونچا تھا کہ فرمایا کہ اس کو بتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ تو پورے حرام میں ملوث ہیں، ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی جنت کو کمانا آسان نہیں ہے۔ بشر حافی کو جانتے ہو؟ حافی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ توصیف حافی کس کو کہتے ہیں؟ کیا بولتا ہے؟ صحیح بولتا ہے، بولو۔ ہاں، نن ویرس، جو ننگے پاؤں چلتا، حافی اسی کو بولتے ہیں۔ اور یہ ننگے پاؤں چلتے تھے، بشر جو تھے کیا پر چلتے تھے، اور اسی نام سے مشہور ہو گئے، جیسے ہمارے یہاں کریم ننور مشہور تھا۔ تو یہ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ اس درجے کے بزرگ تھے، اس درجے کے اللہ والے تھے۔ جوتے نہیں لگاتے تھے، پتہ کیوں جوتے نہیں لگاتے؟ کسی کو آیت یاد؟ ہاں جی، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ یہ آیت پڑھی بشر حافی، یہ آیت پڑھی وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس زمین کو آپ کے لیے فرش بچھایا، ہم نے اس زمین کو، اور ہم سب سے بہتر بچھانے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ، اور جب حضرت بشر حافی نے پڑھا، کہا لوگوں کے فرش پر ہم جوتے لے کر نہیں چلتے ہیں تو اللہ کے فرش پر کیسے چلیں؟ اب یہ فرش ہے یہاں، یا کسی گھر میں فرش ڈالا ہوا ہے تو ہم وہ جوتے لے کر تو نہیں چلتے۔ تو بشر حافی نے کہا جب ہم دنیا کے مخلوق کے فرش پر نہیں چلتے ہیں تو اللہ کے فرش پر کیسے چلیں گے؟ اللہ نے زمین، پوری زمین کو اپنا فرش، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جہاں جہاں بشر پیر رکھے گا وہاں وہاں ساری ایذا دینے والی چیزیں اور گندگیوں کو نگل لینا۔ جہاں جہاں بشر کے قدم پڑتے تھے، اور تقوی کا یہ حال تھا، کسی سرکاری کنویں سے پانی نہیں پیتے تھے، یہ ظالموں کے ہاتھ سے بنے۔ جیسے ہمارے امام ربانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی شیخ سرہندی علیہ رحمہ، جیل لیا گیا بادشاہ کے ساتھ، اس زمانے میں کچھ ایسا تھا، اور گھر سے روٹی آتی تھی، جب چھوڑا گیا تو پوری روٹیاں وہیں کھائی نہیں تھی۔ کیوں؟ جیل کے دروازے سے اندر تک داروغ گئے، زندان جیل کے جو وہ تھے ان کے ہاتھ لگتے تھے، اس کو ظالموں کے ہاتھ لگتے۔ اللہ والوں کا حال عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کے ہاں درجے چاہیے تو پھر تو مستی نہیں چلتی ہے، یہ ایسی چیزیں نہیں چلتی۔ بندگی درد جگر ہے، درد سر نہیں ہے، بندگی درد۔ ہاں، اور مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی معلوم ہے، ان چیزوں کو ورا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ان چیزوں کو ورا بولتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، لفظ یاد نہیں آ رہا ہے، اس سے بھی بچتے ہیں۔ اشراف نفس، کس سے بچتے ہیں؟ اشراف، ایک بزرگ کے ہاں فاقہ ہے، یہ تقوی کی مثال ہے، یہاں متقین کا، ان کے ہاں فاقہ ہے، کیا ہے؟ یعنی گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تنگی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ذرا سے ہی معاملہ کرتا ہے۔
فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ جس دن توصیف وہ غور سے سننا، جس دن چراغ میں ان دنوں تو بجلی نہیں ہوتی تھی، چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا اس دن الحمدللہ پڑھتے تھے، اور جس دن ہوتا تھا اس دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ کہا سے الٹا کیوں ہے؟ جس دن تیل ہے چراغ میں اور جس دن نہیں ہے، اندھیرا ہوگا، مشکل ہوگی۔ کہا اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر بیمار نہ ہوتے تو پریشان، اگر بیمار نہیں ہوتے تھے کچھ دنوں میں یا فاقہ نہیں لگتا ان کو تو پریشان ہوتے تھے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ اپنی کیا کہتے ہیں اس کو آزمائشوں سے بچائے۔ تو میں ان بزرگوں کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اب اس کا ایک شاگرد آ گیا، شاگرد نے دیکھا کہ حضرت کے گھر میں کچھ نہیں ہے، فوراً چلا گیا، حضرت میں تھوڑا سا میں ابھی آتا ہوں۔ وہ آیا اور کچھ کھانا لے کر آیا، حضرت نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا حضرت میں گھر سے لایا، آپ نے تھوڑا ہی مانگا۔ حضرت آپ نے تو مانگا نہیں، میں اپنی دل کی خوشی سے لایا، حضرت آپ لے لیجیے، اس میں تو حضرت حلال ہے، اس میں کوئی چیز یہ نہیں ہے، اور میں گھر سے لایا ہوں، آپ نے تو مانگا نہیں، اپنی مرضی سے لایا ہوں، لے لیجیے حضرت۔ کہا جب آپ یہاں سے چلے تو میرے دل میں اشراف نفس ہوا کہ یہ کھانا لانے گیا، اب یہ تو حرام نہیں ہے، لیکن ان کے درج کے مطابق یہ چیز اس کو اشراف ہے، اس سے بھی بچتے تھے۔ اب وہ بھی انہی کا شاگرد تھا، وہ بھی کن کا تربیت یافتہ تھا، اس نے حجت نہیں کیا، نہیں حضرت بلائی لگے ہوئی کیا، نہیں اس نے کچھ نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ حضرت نہیں لیتے، اب تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، حضرت آپ لیجیے۔ کہا جب میں چلا گیا حضرت کہا واقعی ایسا ہی، جب آپ چلے گئے میں نے کہا آپ چلا گئے، اب میرے دل میں حضرت آپ لیجیے، پھر لے لیے۔ اسلام کی تاریخ تابناک ہے، اسلام کی تاریخ ایسی تابناک ہے، اور اسلام میں مسلمانوں نے اور اللہ کے بندوں نے ایسی زندگیاں گزاری ہے جس کا باقی تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا پچھلے ہفتے، تو میرے ساتھ وہاں انگریزوں کی ایک ٹیم آ رہی تھی، 5-6 تھے، وہ ایک عورت وہ میرے دائیں میں لگی، ساؤتھ افریقہ کی تھے، لیکن وہ سیاہ فام نہیں تھے، سفید فام تھے۔ تو اب بات میں کہنے لگی کہ ہم بدھسٹ ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں انگریز لوگ کیسے بدھسٹ ہو گئے؟ ہم بدھزم میں ہم بدھزم کی اشاعت کرتے ہیں، پریچنگ بدھزم۔ تو میں نے کہا تو آپ کو پریشانی یہ ہے آپ کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے، بدھزم کی پریشانی تو یہی ہے۔ عیسائیوں کے پاس ہے بائبل، یہودیوں کے پاس ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ہمارے پاس ہے لاسٹ ٹیسٹمنٹ، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ آپ کا یہی ہو گیا۔ کہا نہیں بہت کتابیں لکھی گئی نا، لوگوں نے لکھی ہے لیکن آسمانی کتاب نہیں ہے۔ کہ اچھا، تو نہیں بدھزم میں یہ ہے وہ ہے، بہت بتانے لگی۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے کیا ہے۔ تو آپ کو کیسے پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے کیا ہے، لیکن بدھزم آپ کو یہاں تک نہیں لے گا، یہاں سے یہاں تک بس، اور ہمارے پاس اس کے آگے بہت ہے، وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا بدھزم آپ کو وہ بولتے ہیں اس کو نروان، اسٹیج آف نتھنگنیس۔ اب کسی موناسٹری میں ہو، کسی وہ جنگل میں بناتے ہیں اور پھر یوگا کراتے ہیں۔ آپ سوچو میں کچھ نہیں ہوں، تمہارے سوچنے سے تھوڑی ہوتا کچھ نہیں، تو اس کو کرتے ہیں، اس کو وہ میڈیٹیشن بولتے ہیں، جیسے ہم مراقبہ بولتے ہیں میڈیٹیشن بولتے ہیں۔ تو ایسے کر کے بیٹھتے ہیں، اور جو یوگا والے بھی ایسے ہی کراتے ہیں، ہاں کہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس کچھ نہیں میں تو شیطان ہے، شیطان تو ہے نا، وہ تو عجیب وہ کرشمے دکھاتا ہے، کبھی لائٹیں دکھاتا ہے، کبھی سمندر دکھاتا ہے، کبھی کچھ دکھاتا ہے۔ شیطان تو شیطان،
शैतान तो इब्लीस, वो बड़ों बड़ों को नहीं माना। अब इनको आप ये बस ये बड़े खुश हो जाते हैं। हमने कहा तुमको बुद्धिज्म जो है यहाँ तक ले जाए, तो कहा आप हमारे यहाँ तो उसके तुम तो तस्वीर ही नहीं कर सकते। उसके बाद आप कहाँ सिखाते हो? मैं कहा आप वहाँ नहीं आओगे, उसको मत नहीं हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। आप कहाँ सिखाते हो? कहने हम सूफ़ी इस्लाम, हमें सूफ़ी इस्लाम बड़ा पसंद है। मुझे मैं सूफ़ी नहीं लगता, आपको नहीं लगता मैं सूफ़ी हूँ? तो बड़े उनके साथ दिलचस्पी होगी। तो कहने ज़रूर आएंगे हम। ठीक है, आ जाओ। वहाँ ये तो ही सब होना चाहिए था। ताज़ीरे दी को ये मेरी था। चलो आज बीच में मज़ा भी हो गई। तक़वा से तो मिलता नहीं है, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक।